ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم سمجھیے کہ ایک ہمارے ساتھی بہت ہی اچھے کلوز فرینڈ، انہوں نے پچھلے ہفتے جو ہے فون کیا، ان سے بات ہوئی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا۔ اور یہ ریئل اسٹوری ہے، بالکل سچی مچی کا واقعہ ہے۔ تو بتلا رہا تھا کہ میں نے اپنے دور میں، اپنے بچپن میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے فلاں شہر میں رہتا تھا، دہلی کے اندر ہی سمجھ لیجئے، اور دہلی کے اندر اس زمانے میں اس کے پاس رہنے سہنے کی جگہ نہیں تھی، اور جس جگہ وہ شخص جو ہے رہتا تھا، جس گھر کے اندر رہتا تھا، تو اس گھر کے مالک جو ہے، اس گھر کے مالک کو کئی مہینوں سے جو تنخواہ نہیں مل رہا تھا، یہ شخص نہیں دے رہا تھا، لیکن غریب تھا، مزدوری کرتا تھا روزانہ، کبھی مزدوری ہوا تو اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ شراب وغیرہ پی لیتے تھے، اس میں خرچ ہو جاتا تھا، کبھی مزدوری ملا ہی نہیں، کام پر ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے کئی مہینے کی جو تنخواہ جو ہے، پیسے جو ہے، کرایہ جو ہے، اپنے مالک کو نہیں دے پا رہا تھا۔ اور مالک جو ہے کیا کیا، اس کے سامان وغیرہ کو جو ہے گھر سے باہر پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ نکلو یہاں سے۔ اب وہ شخص اس دور میں کہ جو ہے ایک آوارہ، جہاں جگہ ملی وہاں سو گیا، جہاں کسی نے جو کچھ کھانا مل گیا وہاں کھا لیا، جہاں جیسا چاہا، جس طرح جگہ ملی، جہاں جس طرح کا ماحول ملا، وہاں اس طرح زندگی گزارتا گیا۔ لوگ اس کو ویورا، آوارہ، اس گاؤں کے محلے کے لوگ اس کے اوپر ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن جب کسی کہنے والوں نے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ پہلے جو شخص بھی پہلے مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، پہلے اس کو ہم تکلیف سے، مصیبتوں سے گزارتے ہیں۔ اسے کسی کہنے والوں نے کہا کہ جب آپ ایک پھول کو جو ہے کانٹے سے گزرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک گلاب کا درخت ہے، اس کے اندر پہلے ڈنٹی میں یا اس طرح میں جو اس کے جو ہے نیچے میں، اس کے اطراف میں جو ہے کانٹے ہوتے ہیں، اور پھر گلاب اس میں جب کھلتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو ایک گلاب کے پھول کو جو ہے کانٹوں سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ خوشنما ہوتا ہے، لوگ اس کو توڑتا ہے، خوشبو کے لیے لوگوں کو یوز کرتا ہے، جگہ جگہ پہ اس کو جو ہے اچھی جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے دھیرے دھیرے محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، لوگ اس کو بیورا یا آوارہ سمجھتا رہا، لیکن ایک زمانہ آیا، ایک وقت آیا، اور ہم نے بھی دیکھا، ان کا بچپن تو نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ نے ان کو دولت سے نوازا، پھر جو ہے ترقی کرتے گئے، محنت کرتے گئے، اور ابھی کے دور میں وہ شخص جو ہے سمجھیے کہ لاکھوں کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو خوب دولت دیا، کئی، اور جو ہے سمجھیے کہ غریبوں میں بھی تقسیم کر رہا ہے، غریبوں کو بھی جو ہے مالی امداد کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے، اور نوازنے کے بعد دیکھیے کہ اللہ نے یہ گھمنڈ ان کے اندر نہیں رکھا ہے، بلکہ اتنے عاجزی، انکساری، اور اللہ نے ان کو کیا مزاج دیا ہے کہ وہ لوگوں پر، غریبوں پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ گاؤں آتے ہیں تو بتا رہا تھا کہ جو گاؤں آتے ہیں تو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، جو غریب ہیں ان کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ غریب کے بیٹی کا شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی کچھ امداد کرتا ہے، کچھ ہیلپ کر دیتا ہے بندہ۔ تو یہ کہ سمجھیے کہ ایک جو غریب انسان کی جو انہوں نے محنت کیا، اس کا بدلہ اللہ نے آگے چل کے دیا۔ اب وہیں پہ ایک شخص ہے اسی گاؤں کا، جو بتلا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا جو پہلے اس زمانے میں، یعنی کہ جو اپنے واقعہ سنا رہا تھا، جو شخص وہ اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ وہ شخص جو ہے اس وقت دہلی کے اندر سب سے زیادہ مالدار آدمی سمجھا تھا، یعنی اپنے حساب سے، اپنے گاؤں کے حساب سے، جو اس وقت دہلی کے اندر ان کے پاس جو عالی شان گھر تھے، گاؤں کے اندر بھی جو اچھا خاصا گھر تھا، خوب مالدار تھا، پیسے تھا اس زمانے میں، اس وقت میں۔ لیکن کہ تکبر، انانیت، اور کسی چیز کی لت لگ جانا، نشہ کی لت لگ جانا، کسی چیز کی جو ہے عادت کا لگ جانا، کسی ایسی برائی کا عادت لگ جانا جس کی وجہ سے جو زندگی اور آخرت دونوں تباہ برباد ہو جائے۔
لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، ناشکری کی اللہ۔ اور جو ہے سو اس زمانے میں ابھی وہ شخص جو ہے اتنا غریب اور زندگی مسکین ہے کہ جو گھر انہوں نے دہلی کے اندر ان کے پاس جو تھے اس کو بھی وہ گھر بیچ دیا مجبوری کی حالت میں۔ جو گاؤں کے اندر گھر بنا ہوا تھا وہ بھی سمجھے کہ وہ بیچ چکا تھا۔ اب جو ہے سمجھیں کہ ایک چھوٹا موٹا گھر کے اندر جھوپڑی کے اندر وہ شخص زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان دونوں واقعہ سے وہ جب بتلایا تو وہ کہنے لگا کہ کیا کہیں، ایک دوست ہی سمجھیے کہ آپ لوگ ایسی بات کر رہے تھے، کہنے لگا کہ یہی زندگی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا سے اچھا کمائیں، جس لین میں جس چیز کو انہوں نے سیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جنہوں نے 10 سال 20 سال یا 15 سال شروع سے ہی مدرسے کے لائن میں رہا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، مفتی بنا، لیکن جب وہ شخص جو ہے جب اس لائن میں آتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار پیسے کہاں سے آئیں۔ اب وہ انسان یہی سی سوچ میں جو ہے کیا کرتا ہے کہ لائن کو جو ہے پٹری کو جو ہے چینج کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بڑے بھیا ہیں وہ کہتے تھے، وہی ان کا ہی کہنا تھا کہ ایک انسان جو ہے شروع سے ہی 15-20 سال مدرسے کی زندگی گزارا ہو، سیکھا ہو قرآن و حدیث کو، اگر وہی انسان آگے چل کے چند پیسے کے لیے اس لائن کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے تعلیم سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ آپ یہ مدرسے کے منہ ہی نہیں دیکھتے، آپ مدرسے کے اندر اتنی زندگی گزارتے ہی نہیں، ماں باپ کا پیسہ بھی تو خرچ نہ ہوتا، پیسہ بچ جاتا یا کسی دوسرے کام میں لگتا، کسی دوسری تعلیم آپ حاصل کرتے۔ تو اسی بات پہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، تو اس واقعہ سے ہمیں ایک سمجھ میں آیا کہ یہ پیسے جو ہے انسان کو مقدر سے ہی ملتا ہے، جتنا نصیب میں ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا انشاءاللہ چل کے جھک مار کے آئے گا۔ اگر ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہوگا تو ساری زندگی ہم کوشش کر لیں گے، راستے بدل لیں گے، فلاں چیزیں جو ہیں دکانیں کھول لیں گے، ہر لائن میں جب بزنس کریں گے، لیکن پھر کبھی بھی ہم سکسیز نہیں ہو پائیں گے۔ تو لہٰذا اور کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر پیسے مالداری اگر محنت سے آتی تو مزدور اس دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ہوتا، اس لیے کہ ایک مزدور جو ہے صبح سے لے کے شام تک پسینہ پسینہ ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں گاؤں دیہات میں ہم رہتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں جب نکلتے ہیں تو ایک غریب انسان مزدور جو ہے دھوپ میں جو ہے چھت جو ہے یعنی کہ گھر کی دیوار کی تعمیر کر رہا ہے، کوئی بالو گٹی وغیرہ جو ہے مسالہ بنا رہا ہے دھوپ میں، تو ہونا تو نہیں چاہیے کہ یہ انسان سب سے زیادہ مالدار ہوتا، لیکن نہیں، نصیب سے جو ہے مقدر میں جتنا لکھا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ دے کے رہے گا اور جھک مار کے ہمارے پاس آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے اپنے احساس کمتری کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ سچی مچی کا واقعہ، ریئل اسٹوری، آپ ہمیں ضرور جو ہے کامنٹ کر کے بتلائیے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ اور جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔